اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی یعصب الدین صاحب السیف ذو الفقار وقائد الغر المحجلین وراجع الحق ومبید الشرک حازم الاحزاب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب والصلاة والسلام علی سیدۃ النساء العالمین بنت نبی الرحمت الرؤوف الرحیم الکریم والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعوصیاء رسل والصلاة والسلام علی قنادیل التوحید حجج اللہ الی الخلق طیبین طاہرین المعصومین والصلاة والسلام علی منتقم آل اللہ بقیت اللہ حجت اللہ القائم صاحب العصر والزمان اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی سورۃ القصص بسم اللہ الرحمن الرحیم کل شیء حالق الا وجہہ صلوات پڑھیں علی کائنات کی ہر حقیقت کی کن ہے اللہ اکبر کوئی حقیقت اس وقت تک ظاہر نہیں ہو سکتی جب تک وہ علی سے ہو کر نہ گزرے کوئی فضیلت نہیں بن سکتی جب تک اسے علی چھو نہ لے ہاں اسی لیے میں نے کہا کہ علی کائنات کی تمام حقیقتوں کی کن ہے ہر حقیقت کا ظہور وہیں سے ہوتا ہے اب مسئلہ صرف اتنا سا عرض کرنا ہے کہ کل جہاں چھوڑا تھا حب علی وہیں سے متصل کر رہا ہوں کہ بھائی دیکھو دنیا کی ہر نیکی حب علی ہے دنیا کی سرکار ہر چھوٹی بڑی نیکی حب علی ہے اور دنیا کی ہر برائی بغض علی ہے اللہ اکبر سمجھ رہے ہیں سرکار علی 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 منافقت کی موت ہے سرکار دنیا کی ہر نیکی حب علی ہے اور دنیا کی ہر برائی بغض علی ہے تو اس طرح سے دنیا میں اب دو طرح کے ہی انسان بستے ہیں یا محب علی یا دشمن علی ہائے ہائے سمجھ رہے نا اس حوالے سے تو یہی ہے کیوں کہ حب علی اب حضور سے پوچھتے ہیں سرکار حب علی فائدہ کیا دیتی بس تمہیدی گفتگو تاکہ کل کے ساتھ آپ کا مزاج مل جائے
حب علی فائدہ کیا دیتی ہے؟ حضور نے فرمایا سنو، جیسے آگ خشک لکڑی کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے نا، اسی طرح حب علی تمہارے گناہوں کو خاک کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر، سرکار ہائے دادی یا علی، ہائے دادی یا علی۔ حب علی کہا مالک زدنی، مالک کچھ اور بھی تو فرمائیے، مالک کچھ اور بھی تو کہیے۔ سرکار مسکرا دیے اور ارشاد فرمایا سنو، اور اس کی راوی تو ایک ام المومنین بھی ہیں، وہ بھی راوی ہیں، وہ فرماتی ہیں رسول اللہ نے گھر میں بھی بیٹھ کے یہی بات کی، باہر بھی جا کے یہی بات کی، باہر والوں نے بھی یہی بیان کی، گھر والوں نے بھی یہی بیان کی کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا علی کی محبت کے ہوتے ہوئے دنیا کی کوئی برائی، کوئی گناہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور علی کے بغض رکھنے سے دنیا کی کوئی نیکی تمہیں فائدہ نہیں دے سکتا۔ یعنی سرکار اللہ اکبر، یا علی، کوئی دنیا کی نیکی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اور میں نے سورہ قصص کی آخری آیت کا جز تلاوت کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے، کسے کہہ رہا ہے؟ کسے کہہ رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ کو، مصطفیٰ کو کہہ رہا ہے، سیدہ کے لال کو کہہ رہا ہے۔ ہاں جی، نام نہیں ملے، سیدہ کے لال کو کہہ رہا ہے، سیدہ کے لال کو۔ میرے پڑھنی چاہیے تھی، رسول کی والدہ پہ پڑھنا چاہیے تھا۔ یقین جانے، سنو بس، اچھا انہوں نے درود پڑھ دیا تو اب انہیں کچھ ہدیہ تو کرنا چاہیے نا۔ ہاں دیکھو، کچھ دینی اصطلاحیں ہیں، انہیں سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ حضرت جبریل جہاں سے وحی، جہاں سے بھی لیتا ہے، کوئی بحث نہیں، جہاں سے بھی وحی لیتا ہے، جہاں سے بھی لیتا ہے، جیسے بھی انہیں ملتی ہے، جیسے بھی انہیں ملتی ہے، اس کو علمی اصطلاح میں کہتے ہیں محبت۔ میم ہے دو آنکھوں والی، بے اور توئے، یہ چیزیں میں اپنے بچوں کو یاد کراتا ہوں تاکہ اگلی نسل تک یہ تہذیب پہنچ جائے۔ 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی مجلس کوئی فائدہ نہیں اگر کسی بچے کو نہیں پتہ چلا، کیونکہ آگے ہم تو جس وقت بھی عمر آ جائے گا چلے جائیں گے، تو آگے تہذیب کس کے ہاتھ میں؟ ان بچوں کے ہاتھوں میں۔ اور اگر وہ نہیں کلیئر ہوں گے تو پھر کیسے بات ہوگی؟ تو سنو، کیونکہ انہوں نے درود پڑھ دیا بی بی کی، تو میرا دل چاہ کے میں انہیں کو ہدیہ کروں۔ جہاں سے جبریل وحی لیتے ہیں، ہاں ایک بات یاد رکھیے گا، جبریل کو نہیں پتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ جتنی مرضی علمی بحثیں کر لیں، جبریل کو پتہ ہی نہیں، کیونکہ قرآن نے کہا اے رسول آپ کے قلب پر یہ امین رسول ہے، جو آپ کے پاس پیغام لاتا ہے یہ امین ہے، امین امانت دار ہے، امانت کبھی چٹھی کو کھول کے نہیں دیکھتا۔ سرکار وہ امین ہے، وہ امین ہے۔ اب وہ اس نے وہاں سے وحی لی، یقین جانے اسے نہیں پتا، کیونکہ معصوم سے پوچھا گیا مولا جبریل کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا لے کے جا رہا ہے؟ معصوم نے مسکرا کے جواب دیا اگر جبریل کو یہ پتا چل جائے کہ وہ کیا لے کے جا رہا ہے تو پھر قرآن محمد پہ نہیں اترا، جبریل پہ اتر گیا۔ پھر جبریل پہ اتر گیا۔
اللہ اکبر یا رسول اللہ صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. گزارش پہنچ رہی ہے نا سرکار. پھر تو قرآن جبریل پہ اتر گیا, پھر حضور پہ نہیں اترا. حضور سے پہلے جبریل کو پتہ چل گیا. تو کہا سرکار پھر اترا کیسے؟ کہا قرآن تجلیوں کی شکل میں. تجلیاں سمجھتے ہیں؟ چلیے میں اپنے سمجھنے کے لیے, تجلی کا معنی کوئی نہیں ہو سکتا, لیکن یوں سمجھ لیجئے تجلیوں کا معنی کڑکتی ہوئی بجلیاں, نور کے کڑکتے ہوئے ابراق, وہ قلب رسول پہ اترتے ہیں. پھر جبریل بھی محتاج ہے کہ اب ان انوار کو لفظوں میں ڈھالے محمد, تو پتہ چلے نہ بولنے والا کیا کہہ رہا ہے. اللہ اکبر, سمجھ رہے ہائے ہائے, نہ بولنے والا حضور بولنے تو پتہ چلے کہ نہ بولنے والا کیا بول رہا ہے. تو وہ ہے محبت, جہاں سے جبریل قرآن کے ساتھ بطور پروٹوکول افسر آتا ہے. یعنی تجلیوں کے آگے یوں سمجھ لیجئے کہ وہ قرآن کی آیتوں کے آگے بھاگتا چلا آتا ہے اور مخلوق خدا کو کہتا ہے, ارض و سماوات کو کہتا ہے ہٹو بچو سورہ کوثر جا رہی ہے. سمجھ لینا, قلب رسول کی طرف کوثر جا رہی ہے, ہٹ جاؤ بچ جاؤ, راستے میں نہ آنا. تو اس طرح سے ایک سلوات پڑھی, بیٹھ جاؤ یار. میں بچوں سے مجلس میں کھیلتا رہتا ہوں, میں ان کو ڈانٹتا نہیں ہوں. وہ مجلس کے ماحول سے مانوس ہونے چاہیے. بچوں کو بھگایا نہ کریں کہ شور مچا رہے ہیں, نہیں کوئی شور نہیں مچا رہے, یہ اگلی نسل ہے, اسے اس ماحول سے مانوس ہونا چاہیے. تو آپ بٹھائیں گے تو مانوس ہو گیا نا, اگر بھگا دیں گے تو پھر تو ڈر جائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو بچوں کو کچھ نہ کہیں, انہیں پھر نہیں ٹرنے. وہاں ہے محبت. اور جہاں قرآن اترے گا, اچھا اب وہ قرآن کہاں سے, چلیے منزل سدرۃ المنتہا پہ قرآن اترا, کتنی بڑی ساحت قدس جہاں پہ قرآن اترا. اب جہاں پر قرآن نے نازل ہونا ہے وہ جگہ عرش کے برابر اگر نہ ہو تو قرآن اعلیٰ سے ادنا مقام پہ اترے گا, وہ اترے گا ہی نہیں, کیونکہ وہ ریحل ہی نہیں جس پہ اترے. اسی لیے اب قلب محمد کا اندازہ کرو کہ کہاں سے نازل ہوا, اترا کہاں. اللہ اکبر, سمجھ رہے ہیں وہ چلا کہاں. اللہ اکبر یا رسول اللہ. قرآن قلب رسول کا اندازہ ہوا کہ کتنا. تو جہاں پہ یہ قرآن اترے گا نا وہ جگہ ہوگی, وہ محبت, یہ حبوت. قرآن محبت سے نکلے گا اور قلب رسول پر حبوت کرے گا, دونوں کا منزل میں ایک جگہ. اب وہ آیا کہاں سے؟ قرآن حکیم نے کہا, اللہ نے کہا میرے دن سے قرآن آیا, میرے دن سے. تو اب قلب رسول بھی اللہ کا دن ہونا چاہیے. ہائے ہائے ہائے. اب وہ میرے بچے کہیں گے یہ دن کیا کرے جا رہا ہے, علمی دھاک تھوڑی بٹھانی ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. بھائی دیکھو, یہ دون لفظ ایک قرآن کی آیت کا حصہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید اپنے قرب سے نازل کیا. مثلا جو آخر پہ بیٹھا ہے وہ بھی میرے قریب ہے, فوجی بھائی صاحب بیٹھے ہیں یہ بھی میرے قریب ہیں, یہ مائک بھی میرے قریب ہے, یہ سکارف بھی میرے قریب ہے, پھر میرا قمیض میرے قریب ہے. لیکن اس کے اندر جو بنیان ہے
وہ میرے جسم سے چپکی ہوئی ہے، اسے کہتے ہیں دن. سمجھنا نا، اتنا آسان. میرا خیال ہے کوئی میرے جانگلی عمر دا ثبوت سرکار کہ میں اتنا آسانی نال اتنے فلسفے کو میں نے ہدیہ کر دیا. ٹھیک ہے نا، کہ جیسے بنیان چپکی ہوئی ہے نا بدن سے، اسے کہتے ہیں دن. اللہ کہتا ہے قرآن میرے اتنے قریب سے نازل ہوا ہے. تو اب جہاں اترے گا وہ قلب بھی اللہ کے اتنا قریب ہونا چاہیے. ہائے 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 ہائے، وہ قلب بھی اتنا قریب ہونا چاہیے. تو اب یہ ہے کلام، یہ ہے کتاب جو محبت سے حبوط کر رہی ہے، لیکن مصطفیٰ ہے ہادی، وہ ہے رسول اعظم، نبیوں کا نبی. کلام پہ اتنا اہتمام کہ سدرۃ المنتہا سے محبت ہو اور قلب رسول پر حبوط کرے. صرف کلام. اور جسے اللہ کہہ دے نورم میں نور اللہ، یہ میرے نور سے ایک نور ہے، جب وہ زمین پہ اترے گا نا تو وہ جگہ کتنی مقدس ہوگی. یعنی رسول کی والدہ کیا ہوں گی. ہائے ہائے سرکار. جس پہ بس رکھ دیں، مذہب رکھ دیں، میں لے لوں گا. بس اب یہی رکھ دیں، کوئی فکر نہ کریں. بس شکریہ. ہاں تو کیسے اندازہ ہوا طہارت کا؟ جب رسول اترے گا. مجھے کوئی بحث ہی نہیں ہے کہ یہ پیدا ہوتے ہیں، کہ نازل ہوتے ہیں، کہ ظہور کرتے ہیں، کہ یہ ران سے نکلتے ہیں یا آنکھ کی شعاع سے نکلتے ہیں یا سینے سے ظہور ہوتا ہے. میرا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. کیوں؟ مجھے ایک بات بتائیے، یہ سارے واقعے کہاں ہوتے ہیں؟ چوکھٹ کے اندر. چوکھٹ کے اندر جہاں مخلوق نہیں جا سکتی تو مجھے خلوت خدا میں دیکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے سرکار. یہ میرا موضوع ہی نہیں ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے. یہ خدا کے راز ہیں. کیا انہیں سر اللہ نہیں کہتے؟ اللہ کے راز. تو جو اللہ کا راز ہو تمہیں کیسے پتا چلا پیدا ہوتا ہے کہ نازل ہوتا ہے کہ ظہور ہوتا ہے؟ کیسے علم ہوا ہے؟ علی 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 موت ہے. علی ولی اللہ، علی ولی اللہ. یا علی سرکار کہاں مسئلے میں پڑے ہوئے ہیں؟ میلاد ہے کہ ظہور ہے، نازل ہے کہ کیا ہے؟ وہ سر اللہ ہیں، اللہ کے راز ہیں. چلے ان کی قدرت نہ مانیے، جو ان کو بھیجتا ہے اسے تو قادر مانیے. وہ دل چاہے ظاہر کر دے، دل چاہے پیدا کر دے، دل چاہے کچھ بھی نہ کرے اور یہ ہو جائے. کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ وہ دل چاہے کعبہ میں بھیجے ہیں، جہاں مرضی. ہاں انسان کی عقول پہ منحصر ہے کہ وہ محض لائی لگ ہے. اب میں نے لفظ ہی بدل دیے کہ سمجھ ہو جائے. وہ لائی لگ ہے یا فکر رکھتا ہے؟ بھائی دیکھو ان کی ذات کے جب موازنے کرو گے نا تو تمہیں بہت کچھ سہنا پڑے گا. بھائی جہاں علی 3 دن اپنی والدہ کے ساتھ رہے وہ تو ہو گیا قبلہ،
جہاں علی ساری زندگی رہا وہ کیا ہوگا؟ سمجھ رہے نا؟ اللہ اکبر. وہ کیا ہوگا؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے نقطے ہیں. میں آگے بحث لے جا نہیں پا رہا کیونکہ سمجھ آنی چاہیے کہ ہم کیا بے وقوفوں جیسی باتیں کرتے ہیں اور اس کو علمی نام دے رہے ہیں. علم یہ پیدا ہو رہے ہیں، یہ کیا بھائی تیرا مسئلہ ہی نہیں. بہت اچھے. تیرا مسئلہ ہی نہیں. مثلاً جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے رسول ان سے کہے کل شیء ہالک، ہر شے فنا ہو جائے گی، ہلاک ہو جائے گی، ہر شے الا وجہ، سوائے میرے چہرے کے. ہر شے ہلاک ہو جائے گی سوائے میرے چہرے کے. ہر شے فنا سوائے میرے چہرے کے. ہر شے تباہ سوائے میرے چہرے کے. جب رسول سے کہا گیا یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک سمت بتائیں جدھر ہم اللہ کو سجدہ کریں. کتنی بڑی توحید پرستی ہے. اللہ کی تلاش کتنی سخت شکل اختیار کر گئی. ایک سمت دسو، ایک پاسہ دسو. اور آیت کیا اتری؟ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ کے ہی ہیں مشرق اور مغرب. وَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. اللہ نے کہا کیا کہہ رہے ہیں رسول تجھ سے کہ سمت بتلا. ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں، منہ کرنا چاہتے ہیں، سجدہ کرنا چاہتے ہیں. ان سے کہے مشرق اور مغرب اللہ کے ہی ہیں. وَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. لیکن یاد رکھو میں نہیں ملوں گا، لیکن تم جدھر بھی منہ کرو گے میرا چہرہ نظر آئے گا. تمہیں وجہ اللہ ملے گا. جدھر بھی منہ کرو گے تمہیں وجہ اللہ. میں نہیں ملوں گا، ممکن ہی نہیں، لیکن ہاں وجہ اللہ تمہیں ہر طرف ملے گا. جدھر بھی تم رخ کرو گے وجہ اللہ، جدھر بھی تمہیں رخ ملے گا. تو قرآن نے کئی جگہ پہ کہا، کئی جگہ پہ سورہ دہر میں بھی کہا کہ یہ کہتے ہیں ہم وجہ اللہ کی وجہ سے کھانا کھلا رہے ہیں. تو کئی جگہ پہ وجہ اللہ کا تذکرہ آیا ہے. تو اب یہ لقب کس کا تھا؟ مولا کا. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ لقب ہے، اب اللہ نے دیا. ٹھیک ہے نا؟ اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں. ہاں جی، مجھ پہ تو آپ ایسے ہی کرم ہیں. بھائی اللہ نے دیا، اللہ کے رسول کی زبان سے اللہ نے خود بول کر دیا کہ یہ وجہ اللہ ہے، عین اللہ ہے، ید اللہ ہے، جنب اللہ ہے، لسان اللہ ہے. یہ سب لقب ید اللہ ہے، یہ سب لقب علی کو دیے. تو اب جو ہو وجہ اللہ جسے کبھی فنا نہیں، تو پھر تم اس کی ابتدا کیسے جان گئے؟ مجھے سمجھ نہیں آتا کیسے جان گئے؟ کس طرح پتہ چل گیا کہ یہ کب سے ہے، یہ کب سے ہے؟ یہاں تو چلو میلاد منا لیں گے بھائی، اس خدا کے لیے سیرت نبی کے زمینی حصے کی بات الگ ہے، لیکن سیرت نبی لکھنے سے پہلے خدا کے لیے خوف خدا کیجئے. جب آپ سیرت نبی کسی کتاب کا نام رکھتے ہیں تو پھر اس میں سیرت لکھیے. اور سیرت کس کی لکھی ہے؟ نبی کی. اور نبی نے یہ کہا ہے کہ میں تب بھی نبی تھا جب آدم ابھی مٹی اور پانی میں سوچا جا رہا تھا. بین الماء والتین، جب وہ مٹی اور پانی کے درمیان تھے
میں تب بھی نبی تھا، تو سیرت لکھنی ہے تو تب سے لکھو نا جب سے وہ نبی ہے. لیکن میں جانتا ہوں تمہارے پاس سیرت کا راوی کوئی نہیں ہوگا سوائے علی کے. کیونکہ انا و علی من نور واحد. تو تمہیں کون بتائے گا آدم سے پہلے نبی کیا تھے؟ لیکن آدم سے پہلے جو نبی تھا تو نہ وہاں پہ والدہ گرامی ہیں نہ والد، تو پھر میلاد. پھر آپ یہ کہیے نا کہ ظہور زمینی پہ ہم خوشی منا رہے ہیں، میلاد تو نہ کہیے نا، ظہور زمینی پر، کہ جب زمین پر آئے اس کی خوشی کا دن ہے کہ ظہور ہوا ہے، آئے ہیں، تشریف لائے ہیں، یا پیدا ہوئے ہیں، یا جو تمہارا دل چاہتا ہے بلا دھڑک کہیے میں نے آپ کے نازک سے ننھے سے دل کو توڑ کے کیا لینا ہے. ہاں یعنی جو علی کے فضائل سن کے ٹوٹ جائے، منہ بگڑ جائے، مجھے اس کو علی ولی اللہ. مجھے کیا ملے گا بھائی؟ میں خطبے میں بھی کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب، ابو طالب کے بیٹے علی، ابو طالب کے بیٹے علی، ابو طالب کے بیٹے علی. تو جہاں ابنیت آ جائے وہاں الویت نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تو لم یلد ولم یولد ہے. تو اب تمہیں ڈر کائے کا ہے؟ اب محمد علی حسن جو مرضی پڑھتا رہے. جب اس نے کہی دیا ابو طالب کے بیٹے کے فضائل پڑھ رہا ہوں تو اب کم از کم اللہ تو وہ نہیں ہے. تو جب میں کہہ رہا ہوں کہ علی اللہ نہیں ہے تو اب تو سینہ پھلا کے بیٹھو نا کہ بھائی اللہ کو ہم نے بچا لیا علی سے. علی ابن ابی طالب وہی آقا و مولا ہے. علی ابن ابی طالب جناب فضائل پڑھ رہا ہوں علی ابن ابی طالب کے. تو اب اگر تمہیں فضائل علی ابن ابی طالب سے خوف اور دہشت محسوس ہوتی ہے نا تو پھر یہ ولایت کا قصور نہیں، تیرا عقیدہ توحید اتنا کمزور ہے کہ تو فضائل سے گھبرا گیا ہے. اور فضائل بھی وہ جو اللہ اور اس کے رسول نے دیے ہیں، کسی کی مجال نہیں کہ کوئی علی کو فضیلت دے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دیے. پتہ نہیں ڈر کیا ہے، پتہ نہیں خوف کیا ہے. بھئی یہ ایک ہی دفعہ ماسب کر لیجئے یہ سارے انتظامات. چلو ٹھیک ہو گیا، ایک صلوات پڑھ دیجئے. اچھا شیخ صدوق علیہ رحمہ کے، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ اہل علم لوگ بیٹھے، قبلہ بھی تشریف فرمائیں. یہ فخر ہوتا ہے کہ اہل علم لوگ آپ کو اتنی عزت بخشیں اور آپ کو سماعت کریں. جو خود سماعت و شیخ ہوں، یہ بڑی سعادت کی بات ہے. اہل عرفان لوگ، بزرگ لوگ، نوجوان لوگ، میری بیٹیاں، میری مائیں غور و فکر کرنے کے لیے اگر تشریف لاتی ہیں تو یقین جانیے یہ اعلیٰ ترین درجے کی سعادت ہے. اور میری تقاریر ٹھونسنے کے لیے نہیں ہوتی جی، وہ فکر کی طرف دعوت دیتی. میری گزارشات ہوتی ہے، میں کوئی عقل کل نہیں ہوں سرکار، کہ میں کوئی عقل کل ہوں جو میں نے کہہ دیا بس یہی ہے. نہیں نہیں، اس پہ آپ ہزاروں دروازے کھول سکتے ہیں. ہر کسی کو معرفت امیر ہے اور ہونی بھی چاہیے سرکار، ہونی بھی چاہیے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہر چیز ہلاک اور فنا ہو جائے گی سوائے میرے چہرے کے، سوائے میرے چہرے کے. اچھا ذرا تاکہ مزاج تمہارے بلند ہو جائیں، سرکار شیخ صدوق کی کتاب ہے التوحید، چلے وہی سامنے آ گئی، مقدس کتاب جو لکھی ہی توحید پہ گئی ہو تو وہاں شرک تو نہیں نہ ہوگا. اب کمال ہے اس میں ایک روایت ہے چھوٹی سی. بادشاہ سے پوچھا گیا سخی اللہ کا معنی کیا ہے؟ بہت اچھے، اللہ کا معنی کیا ہے؟ اور بادشاہ نے کیا کہا؟ سرکار نے، بادشاہ نے فرمایا کہ اے شخص سن، اب آپ بھی غور سے سنیے.
کہ اللہ کا معنی کیا ہے. اگر یہ اسم، یہ حرف اللہ ذات ہوتا تو معنی ابن رسول کبھی نہ بتاتے. بہت اچھے. تو اب یہ اسم ہے تو معنی بتا رہے ہیں رسول کا بیٹا. کہہ رہا شخص سن، یہ جو اللہ کی الف ہے نا، یہ الف جو ہے نا اللہ کی، اس کا معنی ہے کہ کائنات کی ہر نعمت ہم محمد و آل محمد کی وجہ سے اتری. اللہ کی الف کا معنی ہر شے ہماری وجہ سے نعمت اتری. اور کہا یہ جو دو لام ہے نا، اللام جسے اصطلاحاً کہتے ہیں، اللہ کے دو لام کا اس سے مراد ہماری ولایت ہے. اللہ میں جو دو لام ہے نا اسم میں، یہ ہماری ولایت ہے جو ہر کسی پر واجب کر دی گئی ہے. اور یہ اللہ کی جو ہے نا، اس سے مراد یہ ہے جو بھی ہماری ولایت کا انکار کرے اس کے لیے ہلاکت ہے. اللہ اکبر. سمجھنا یہ ہے جناب اسم اللہ کا معنی جو التوحید میں درج ہے. نعمتیں ہماری وجہ سے، ولایت ہماری تم پر واجب، اور جو مانے گا اس کے لیے نہ ماننے پہ ہلاکت. بھائی بیٹھ جاؤ، کہیں تو بیٹھو، کوئی جگہ تو پسند کرو. اس کے لیے ہلاکت. تو یہ ہے اللہ کا معنی. اب میں کیا کروں؟ شیخ صدوق نے لکھ دیا کہ بھائی اللہ کے معنی یہ ہے. اب اگر جو بھی اب اللہ اللہ جو کرتا ہے نا، جو ورد کرتا ہے اللہ اللہ کا، اسے سوچنا پڑے گا کہ نعمتیں انہی کی وجہ سے ہیں، ولایت ان کی واجب ہے، نہ ماننے پہ ہلاکت ہے. یہی معنی ہے اللہ 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 اللہ. سمجھنے گزارش پہنچ رہی نا. شیخ صدوق نے لکھا. پڑھتے جو نہیں ہو تم، پڑھو تو پتہ. اسی طرح اسی کتاب میں وجہہ کے معنی دیے. معصومین نے شرح فرمائی کہ بھائی دیکھو یہاں جو اللہ نے کہا ہے نا ہر شے ہلاک ہو جائے گی، یہاں چہرے سے مراد ہم محمد و آل محمد ہیں. ہم محمد و آل محمد کو فنا نہیں. اللہ نے کہا ہے، لیکن ہم تو شہادتیں مناتے ہیں. رکھ دوں نا دکھتی نبض پہ ہاتھ ہیں، کیونکہ میرے بعد بھی تو یہی کویسچن ہونے نا، اچھا پھر شہادتہ کیوں منانے ہیں؟ یہی ہونا. وہ ہلاک تو ہوتے نہیں، قبلہ نے تو پڑھ دیا. ہلاک نہیں ہوتے. تابوت کس کے نکالتے ہیں؟ شہادتیں کس کی مناتے ہیں؟ ضرب کس کو لگی تھی؟ ہے نا. یہی اٹھک بیٹھک ہوگی نا، یہی ہوگی نا. تو پھر یہ تو اللہ نے کہا ہے، اب کیا کریں؟ یا پھر اللہ کا چہرہ مانو کہ اللہ کوئی چہرہ رکھتا ہے. اللہ کے فضل سے جس وقت یہ کہو گے اسی وقت آرام سے کافر ہو جاؤ گے. تردد بھی نہیں کرنا پڑے گا، تکلیف بھی نہیں کرنی پڑے گی. بس ادھر سوچا کہ اللہ کا چہرہ ہے، ادھر ہی آپ آرام سے رام رام کرنے لگ جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. سرکار یہی اہم نکات ہیں. آپ کن باتوں کے پیچھے پڑ گئے؟ ان رازوں کے پیچھے جائیے تاکہ معرفت امام ہو. فلانے کی پڑھ دیتا تے فلانے نے کی کہہ دیتا تے فلانے دے مگرہ کر لو تے فلانے دے یوں کر دے تے بائی کاٹ کر دے. او خدا کے بندو، زندگی تھوڑی سی زندگی، یہ تب پتہ چلے گا جب آنکھیں بند ہوں گی. ابھی تو روکیے کہ بھائی علی نہ کیجئے، لیکن سرکار تلقین پڑھتے ہوئے پھر لڑکے کو یہ بھی نہ کہیے کہ کندھے ہلا ہلا کے کہو علی ولی اللہ. او جب اللہ اکبر یا رسول اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ،
ہیں؟ پھر قبر میں بھی تلقین پڑھتے ہوئے مت کہیے او قبلہ، او سرکار، او مومن صاحب، او میرے بھائی، او دوستو، او سرکار جب ہوش تھا تب علی پہ لڑتے رہے، جب مر گئے اب ہلا کے علی کہنا ہے، علی کہنا ہے، اور جب ہوش تھا تب کہنا تھا نا بھی علی کہو۔ سرکار اب دوسرے کے ہاتھ میں آ گئے ہو، وہ کندھے ہلا ہلا کے کہے گا ہوش میں آؤ فلاں ابن فلاں، اٹھ ہوش میں آ، علی کہنا ہے۔ صرف علی نہیں، اس کی اولاد کے بھی نام لینے ہیں، کمال ہے۔ تو زندگی میں نام لے لیجئے تاکہ کندھے آسانی سے ہل سکیں۔ تو اب میرے بیٹو یہ سوچنا نہیں ہے کہ یہ کون سا چہرہ ہے جسے ہلاکت نہیں ہے۔ صرف ایک جملے میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، کوئی اپنے بچوں کا، اپنے بھائیوں کا، اہل علم کا وقت تھوڑی ضائع کرنا ہے میں نے، صرف ایک جملے میں چاہتا ہوں کہ یہ ہدیہ ہو جائے آپ کو۔ ہر شے فنا ہے سوائے میرے چہرے کے، اور محمد والے محمد نے شیخ صدوق التوحید میں حدیث ہے صادق لکھی کہ ہم اللہ کے چہرے ہیں جنہیں کبھی فنا نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وجود بشری کو ظاہراً شہادت نہیں ملی، بلکہ یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہماری وجہ سے اللہ قائم ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ہم ہیں تو خدا کا ثبوت ہے۔ اللہ اور اپنے درمیان سے ہمیں ہٹاؤ گے تو اللہ نہیں ملے گا، ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ کیوں؟ وہ اپنے کمالوں کی وجہ سے آ نہیں سکتا، ہم اپنے نقصوں کی وجہ سے جا نہیں سکتے۔ اب کوئی تو نقطہ ایسا ہو جہاں وہ بھی آ جائے اور وہ اللہ رہے، ہم بھی چلے جائیں، ہم بندے رہیں۔ اسی لیے علی نے کہا تھا انا نقطۃ تحت الباہ، آؤ میرے پاس آؤ، تمہیں خدا بھی مل جائے گا، تمہاری عبدیت بھی رہے گی، لیکن کتاب سے محبت ہونی چاہیے، کتاب سے محبت ہونی چاہیے۔ کل میں نے وعدہ کیا تھا کہ کچھ کتابیں بچوں کی پڑھنے کے لیے، انہیں متوجہ کرنے کے لیے، بس مسئلہ اتنے کر دو جی، تھوڑی تھوڑی چیزیں اس میں سے دیکھتے ہیں کہ آخر ہمیں کیا ملتا ہے۔ یہ کتاب ہے پرواز در ملکوت، یہ آقا خمینی علیہ رحمہ کی، ہمارے محدث، ہمارے جید ترین عالم۔ بھئی وہ رہبر ایران کے ہوں گے، وہ اپنی نیشن کے سیاسی رہنما ہوں گے، ہمارے لیے تو وہ ہمارے مذہبی قائد، مذہبی رہنما، ہمارے محدث ہیں۔ یہ ایک ترجمہ ہے، مجھے اب نہیں پتہ اس میں نے کیا دیکھا اور کیا لکھا، کیا کیا، چلیں جو صفحے آ جاتے ہیں آگے دیکھتے ہیں کہ اس میں انہوں نے کیا کہا، تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ آخر ہمارے بزرگوں نے کیا لکھا ہے۔ اب یہ ہے قبلہ رخ کے آداب قلبیہ کے بارے میں فرمایا، تو معصومین کے اقوال انہوں نے لکھے۔ اب یہاں وہ کہتے ہیں، ایک اور عنوان دیتے ہیں، نور ولایت قبلہ میں اور اس کے اسرار۔ یہاں وہ پوری بحث کرتے ہوئے، اب ظاہر ہے کتاب پوری تو وہ نہیں پڑھنی ہوتی نا، صرف آپ کو توجہ دلوانے کے لیے پڑھتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ نور ولایت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی جب تم قبلہ کی طرف، میں آپ کو اس کی شرح کر دوں، کتاب میں نے دکھا دی، پڑھ تم خود لینا۔ اس میں یہ درج ہے کہ جب تم نماز کے لیے قبلہ منہ کرو تو جس قبلے کی طرف تم نے منہ کیا ہے نا، وہ سمت ہے، وہ سمت ہے، خدا کی طرف جانے کا راستہ نہیں ہے جب تک تم محمد والے محمد کو قبلہ نہ سمجھ لاؤ۔ سمجھ رہے
پرواز در ملکوت، میں نے تو نہیں کہا، پڑھ لیجئے گا تاکہ اس کی اور بھی نفس کا فرق اور مشاہدے کی حالت، بہت کچھ لکھا اس میں، سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھا اب وہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھیں، دل پہ ہاتھ رکھیں، معاف کر دیجئے گا مجھے، میں یہیں سے پڑھوں گا، اور اگر یہ یہیں پڑھی ہے، آپ میں سے جو اپنے آپ کو معتبر سمجھتا ہے نا وہ یہ جملے پڑھ دے، مجھے کم از کم کوئی اعتراض نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لکھے ہیں آقا خمینی نے، اور حوالہ دیا ہے نہج البلاغہ کا، وہ آج میں یاد نہیں رہا مجھے نہج البلاغہ، مفتی جعفر حسین صاحب کا، وہ بھی میں حوالہ آپ کو دے دوں، سرکار علامہ مفتی جعفر صاحب کا، مفتی اعظم پاکستان، ان کا ترجمہ علی اللہ مقامہ، ان کا ترجمہ نہج البلاغہ کا اور شرح ان کی ہوئی، اس میں مکتوب نمبر 21 ہے، جو مولا نے کسی شام کے بندے کو خط لکھا، اور اس میں بھائی بیٹھ جائیں، جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جائیں، یا مجھے کہیں کہ میں آپ رک جائیں، مجھے ذرا آگے آنے دیں، تو میں رک جاتا ہوں، کچھ تو آداب مجلس بھی ہیں، اب میں رک جاتا ہوں، مجھے تو کوئی تکلف نہیں، میں رک جاؤں گا، آپ آ جائیں، لیکن اس طرح سے پھیلانگنا، یہ بہترین علمی گفتگو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب وہ دیکھیے نہج البلاغہ کا مکتوب نمبر، خطبہ نمبر نہیں، مکتوب خط 21 نمبر میں علی بادشاہ نے یہی جملہ کہا جو آقا خمینی علیہ الرحمہ نے پرواز در ملکوت میں کوٹ کیا، اور انہوں نے کہا، اب میں نے کہا تھا دل تھام کے ذرا، ہاں جی میرا ذمہ نہیں ہے، ہاں انہوں نے کہا اور سب نے ان کے وسیلے سے وجود پایا، آقا خمینی فرماتے کہ سب نے ان کے وسیلے سے وجود پایا، نہیں میں پوری حدیث سنا دیتا ہوں، گھبرا تو نہیں گئے آپ؟ ہاں ٹھیک ہے نا، چلو، جیسے کہ رسول خدا نے فرمایا، غور سے سنتے جائیے اور بڑھتے جائیے آگے، معرفت کو بڑھاتے جائیے، ہمارے علماء کیا کیا علم رکھتے تھے۔ رسول خدا نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے عرش کرسی کو میرے نور سے پیدا کیا، رسول کہہ رہے ہیں عرش اور کرسی میرے نور سے اللہ نے پیدا کیا، واہ، اور خدا کی قسم، رسول قسم کھا رہے ہیں، خدا کی قسم میرا نور عرش اور کرسی سے اشرف ہے، ہائے 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 ہائے، رسول خدا کہہ رہے ہیں، رسول خدا کہہ رہے ہیں میرا نور عرش اور کرسی سے اشرف ہے۔ پھر فرمایا فرشتوں کو علی کے نور سے پیدا کیا، ہائے ہائے ہائے، فرشتوں کو علی کے نور سے پیدا کیا، اور خدا کی قسم علی کا نور فرشتوں سے افضل ہے، اللہ اکبر۔ 7 آسمانوں کو اور 7 زمینوں کو میری بیٹی سیدہ کے نور سے پیدا کیا، اللہم صلی اللہ، سمجھ رہے ہیں نا؟ خدا کی قسم سیدہ کا نور آسمانوں اور زمینوں سے اشرف ہے، اور جنت اور حور العین کو حسین کے نور سے خلق کیا، اللہ اکبر۔ جنت خلق ہوئی ہے حسین کے نور سے، اور حسین جنت سے افضل ہے، ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ اب یہ لکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں اس قسم کی روایت بہت زیادہ ہیں، اگر کوئی شخص ان میں غور و فکر کرے تو ولایت حقہ کا نور اس کے دل میں روشن ہو جائے گا، اور وہ متوجہ ہوگا۔ یہ بزرگواران مبادی وجود ہیں، مبادی وجود ہیں، اور سب نے ان کے وسیلے سے وجود پایا ہے، سب نے۔ اور اب وہ فقرہ پڑھنے لگا ہوں، جیسا کہ امیر المومنین نے فرمایا، نحن صنع اللہ والخلق بعد صنع لنا، ہم، اب میں ترجمہ کر دوں، ترجمہ کر دوں جی۔ مکتوب نمبر 21 میں مولا نے نہج البلاغہ میں فرمایا، آقا خمینی نے پرواز در ملکوت میں اسی کو کوٹ کیا، کہا کہ اللہ، اتنی قسمیں کھانے کے بعد وہ کہتے ہیں امیر المومنین نے بھی یہی کہا ہے، نحن صنع اللہ وخلق بعد صنع لنا،
کر دوں ترجمہ؟ میں نے تسی کیا ہے تو میں کر رہا ہوں. میں نے نہیں، نیچے لکھا بھی ہوا ہے نا ترجمہ، میں تو وہی پڑھ رہا ہوں، میں نہیں کیتا بھائی. ہاں، جیسا امیر المومنین نے فرمایا نحنو صنع اللہ والخلق بعد صنع لنا. آقا خمینی ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. بھائی میری طرف متوجہ رہی صاحب، خدا کے لیے اتنی محنت میری ضائع نہ کیجیے. میں کس کے لیے لایا ہوں یہ کتابیں؟ تاکہ تم اس جمود سے نکلو، تمہیں پتہ چلے کہ بھی عرفان بھی کوئی شے ہے، تمہیں پتہ چلے کہ معرفت کی کچھ منزلیں ہیں. ایسی تھوڑی ہوتا ہے ایک دوسرے کو برا بھلا کہے جا رہے ہو. کوئی تہذیب مذہب بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے جید علماء کی کتابیں پڑھی ہیں، مسئلے حل ہو جائیں. وہ کہتے ہیں امیر المومنین نے فرمایا نحن صنع اللہ والخلق بعد صنع لنا، ہم محمد والے محمد اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور دوسری مخلوق ہماری بعد میں ہم نے بنائی. اللہ اکبر. علیہ 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 حیداری یا علی. ارے ارے مہربانی جان یا رسول اللہ علی ولی اللہ. ٹھیک ہے. اور ارشاد فرمایا علی بادشاہ کی، وہ کہتے کہ بادشاہ نے فرمایا نحن وجہ اللہ الذی یتوجہ بہ الہ الاولیاء، ہم وجہ خدا ہیں جس کے ذریعے سے اولیاء اس کی طرف توجہ کرتے ہیں. امیر المومنین کی زیارت میں ہے السلام علی اسم اللہ الرضی ووجہ المضی. پس یہ ہر عالم میں اس کے حساب سے کائنات کے لیے قبلہ کل ہیں. اللہ. پس عالم جسمانی میں انسانی شکل میں آئے. اللہ اکبر. سمجھ رہے ہیں نا؟ کہ لہٰذا چونکہ نماز نام ہے بندے کی خدا بند کی طرف اپنی تمام وجود کے ساتھ توجہ کا، اور بندے کے وجود کے بعض توابع جسمانی ہوتے ہیں، پس واجب ہے کہ وہ اپنی جسمانی وجود کے ساتھ خداوند کی طرف توجہ کرے، چونکہ ان ہستیوں کے اجسام مطہرہ تمام اجسام کے مبد ہیں اور استقصات کے مبدا ہیں. لہٰذا ضروری ہے کہ خداوند کی طرف سے ان کو قبلہ کے طور پر معین کیا جائے. ہائے 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 سرکار، ہائے ہائے ہائے. میں نے تو پڑھ دیا جو پڑھنا تھا. سمجھ رہے ہیں نا؟ اسی لیے وہ فرماتے ہیں سرکار کیا بات ہے. انہوں نے امام شافعی کا قول بھی نقل کیا، امام شافعی کا قول، اور ارشاد فرمایا جیسے امام شافعی نے کہا وَمَاتَ الشَّافِعِ وَلَيْسَ يَدْرِي أَلَا رَبَّهُ أَمْ رَبَّهُ اللَّهُ. شافعی مرتا مر گیا اور اسے پتہ نہ چل سکا کہ علی اس کا رب ہے یا اس کا رب اللہ ہے. اللہ اکبر. سمجھ یا علی. اب نقطہ دوم میں آقا خمینی رحمت اللہ وہ فرماتے ہیں ان انوار الہیہ نے، غور سے سنیے گا، ان انوار الہیہ نے انسانی حیات اور مودت بشری میں ظہور کیا. میں اپنی اینک نیڑے والی نہیں گڈی چرائے گی. ان انوار الہیہ نے انسانی حیات اور مودت بشری میں ظہور کیا. نہیں سو رہی مڈھو نہ آوے جانا میں کی کر. ان انوار الہیہ نے انسانی حیات اور مودت بشری میں ظہور کیا، لہٰذا بشری تقاضے ان پر جاری ہوئے، مثلا کھانا پینا، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا. اسی لیے انہوں نے معین مکان میں قرار نہ کیا
یہاں تک کہ لوگوں نے ان کی طرف رخ کیا. یعنی وہ اس لیے بشری لباس میں آئے کہ تم اللہ سے ڈر نہ جاؤ. ہائے 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 مودت بشری. سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نہیں سر ہوں کچھ کل واسطے بھی رکھیے نا جی. کیا تم نہیں دیکھتے؟ آقا خمینی نے فرمایا, وہ مولا کی بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ انہوں نے فرمایا جو ان کی زیارت کرتا ہے وہ اس شخص کی مانند ہے جو خدا کی زیارت کرتا ہے. اب معلوم ہو گیا کہ قبلہ جسمانی آل محمد کے وجوہ میں سے ایک وجہ ہے. یہ جو قبلہ تمہیں نظر آ رہا ہے نا, یہ محمد و آل محمد کے وجود جسمانی کی صرف ایک برکت ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ تو انہوں نے اسے لکھا. اب یہ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ پڑھنا چاہیے. ابھی تو بہت کچھ ہے, بہت کچھ, ٹھیک ہے نا. میں سرکار میں کم سارے لیا. ہاں دوسری کتاب مصباح الہدایہ میں نہیں چھاپی, نیا لے لو, کلمہ پڑھوا لو. ساڑھے جانگ دے پوتر دی سوچا میرا تو ہے ہی ایکو جناب, او دی سوچ چوا لو. میں جے اے نو کش کیتا ہوئے تو سابقی صاحب کا ترجمہ کیا کہنا ان کا. حسنین صاحب کی صاحب, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. خدا کی قسم بہت علمی کام کیا. کیوں نہیں قوم نے دیکھا؟ سوال تم سے بھی تو کروں نا, صرف نعرے تو نہیں لگوانے آیا. تو کتابہ تو چھوڑ گئے نا سر. اور میں ایک ادو آکھیا بھی تسی انہوں نے اتری 1000 نیاز دے کے ساد لو. میں تو آکھیا جو آثار چھوڑ گئے وہ کیوں نہیں پڑھے, وہ کیوں نہیں پڑھے؟ مصباح الہدایہ خدا کی قسم اس میں ایک دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر میں وہ پڑھ دوں تو نہ وہ میرے لیے بہتر ہیں نہ آپ کے لیے بہتر ہے, کیونکہ میں اسے سمجھا نہیں سکوں گا, آپ اسے سمجھ نہیں سکیں گے. خلافت الہیہ پر اس میں جو کچھ لکھا ہے, کیوں نہیں قوم پڑھتی؟ کیوں مجھ جیسے ملا کی محتاج ہو گئی؟ نجفی صاحب نو پیسے دیاں گے, وہ آئے گا, نخرے کرے گا, جناب روٹی بڑی چنگی پکاؤ, اے سی لگا ہوا. خدا کے لیے سب آپ کی میزبانی ہے, ثواب ہے, لیکن یہاں بیٹھ کے پھر قوم کو گمراہ تو نہیں کرنا چاہیے, ابلیس تو نہیں بننا چاہیے. سرکار حیدری کچھ تو حیا شرم کرنا چاہیے. یقین جانے اب دل نہیں کر رہا اس میں سے کچھ پڑھوں, کیونکہ یہ کام نہیں, بہت اوپر کا کام ہے. نہیں سرکار, اچھا میں نے کہا نا چلو ایک جھلکی. اب یہاں اہل علم خدا کی قسم عموم ذہن اور کچھ سمجھتا ہوتا ہے, لیکن جو اذہان مبارک کا تشریف علمی رکھتے ہیں اور جو عالی قدر ذیشان لوگ بیٹھے ہیں, یقین جانیے انہیں معرفت کے کئی دروازے وہ خود کھول رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ جہلا ہیں, نہیں کہ میں کوئی بڑا عالم آیا تو دستب, نو, ان کو پتہ ہے, ان کو علم ہے کہ یہ کون سے راز ہیں. ٹھیک ہے نا, بس ہو سکتا ہے تکلفاً نہ بیان ہوتے ہوں, کیونکہ جو مومن ہے میں تو نہیں سمجھتا کہ وہ ان بیانات سے ڈرتا ہو. میں پھر دکھا رہا ہوں مصباح الہدایہ خمینی صاحب کی, ترجمہ کیا حسنین صاحب کی صاحب نے, دونوں دے فوٹو. جناب میں نے خدا کی قسم پوری ایمانداری سے جو کچھ اس میں یہ لکھا ہوا ہے
یہ دیکھیں جو اس کو میں نے انڈر لائن بھی کیا ہوں، میں نے تو ازبر کی ہوئی ہے نا، یہ میں نے معرفت لی ہے بہت، میں نے ان کتابوں سے مناظرے نہیں، یہ ہمارے علماء ہیں، یہ کسی کے گلے نہیں پڑتے، یہ عرفان بیان کرتے ہیں، یہ کسی کے گلے نہیں کاٹتے، یہ کسی کو برا بھلا نہیں کہتے، کسی کو غالی مقصر نہیں کہتے، یہ وہ علماء ہیں جو معرفت اور راز لکھتے ہیں اللہ کے، ٹھیک ہے نا؟ ان کا یہ کام نہیں ہے کہ اپنی قوم کو لڑاتے پھریں، ان کا کام نہیں ہے کہ وہ عبادات سے لوگوں کو دور کر دیں، ان کا کام نہیں ہے، نہیں، وہ عرفان کی، اور ہم جو کچھ پڑھتے ہیں یہ ہمارا مذہب ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے جید علماء نے لکھا، اس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں، کسی غیر تشیع سے اس کا تعلق نہیں ہے، یہ ہمارے اپنی چیزیں ہیں، ہمارے اپنے راز ہیں، ہماری اپنی دیانتیں ہیں، ہماری اپنی صداقتیں ہیں، ہماری اپنی شرافتیں ہیں، تو یہ کسی کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارا آپس کا، ہمارا اپنا ڈسکشنز ہیں، یہ ہماری اپنی ہے، اس کا کسی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، یاد رہے، نہ کسی کے لیے یہ حجت ہے، نہ کوئی ہم سے متفق ہو، وہ آزاد ہے، یہ ہمارے اپنے رازوں کی بات ہے، یہ مومنوں کی باتیں ہیں، یہ محبت کی باتیں ہیں، اور اس کے خیل ہیں سرکار، چلے وہ آپ نے کہہ دیا ہے، انہوں نے کیا کہا، دل سوڑا تو نہیں پھینکی، حالی تو صاحب مال ہے، ٹھیک ہے نا؟ اردو میں تم اب بھاگو گے بھی نہیں، ٹھیڑی عربی کتھو دی عربی، غلط پڑھی صحیح پڑھی، اردو مادری زبان، ملکی زبان، اس میں ترجمہ کیا سابقی صاحب نے، مصباح الہدایہ، یقین کیجئے حلفاً کہہ رہا ہوں، اس کے راز نہیں بولوں گا، کبھی بھی نہیں بولوں گا جب تک تم خود اسے پڑھ کے سمجھ نہیں لیتے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، ساتھ عربی بھی دی، ساتھ اردو بھی دی، وہ فرماتے ہیں، اور اب دل تھام لینا، یہ ہماری اپنا معاملہ ہے، اس کا کسی مذہب سے کسی شے سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں مدبر اور مفصل، اور خداوند نے فرمایا وہ امر کی تدبیر کرتا ہے اور آیات کی تفصیل بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر سکو، یعنی اپنے اسماء الہیہ، وہ اسم رب، کس پہ بات کر رہے ہیں؟ اسم رب پہ، اسم رب پہ، خمینی صاحب لکھتے ہیں اب تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر سکو، یعنی اپنے اسماء الہیہ، وہ اسم رب جو تمہارا امام ہے، اب اس کی شرح دیکھیں نا، پڑھ لینا تو نہیں تھا، اب تم کیا کہ باپ علی نو رب کہہ دیتا جی، خمینی صاحب نے بھی کہہ دیتا، نہیں، وہ کہہ رہے ہیں اسم رب کیا معنی ہوتا ہے؟ پالنے والا، یعنی اسم رب کا مظہر تمہارا امام ہوتا ہے، اگر امام بیچ میں سے ہٹ جائے نا بھوکے مر جاؤ، ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں، ایک تیسری کتاب بھی، امامت اور انسان کامل، یہ بھی آقا خمینی کی نظر میں، کل انشاءاللہ آقا دست غیب کی کتابوں کا تعارف کراؤں گا، انہوں نے کتاب امامت میں کیا لکھا اور کتاب ولایت میں کیا لکھا، زندگانی سیدہ میں کیا لکھا، کیسے آپ کدھر پھر رہے ہیں؟ کون سی دنیا میں آپ رہتے ہیں؟ مالکوں کو جاننے کی کوشش کیجئے، بس اس میں سے آج کی حد تک صرف تاکہ بات آگے بڑھائی جا سکے۔ اب یہ دیکھیے کیا کہنا، الویحت کا ظہور اور خلافت کی حقیقت، یہ عنوان ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اور آپ نے ارشاد فرمایا، یعنی قاسم بن معاویہ روایت کرتے ہیں کہ صادق بادشاہ سے میں نے پوچھا تو سرکار نے فرمایا، اللہم صل، بس حدیث سن لیجئے، جب خداوند عز و جل نے عرش کو خلق فرمایا تو اس پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المومنین،
پھر آپ نے پانی، کرسی، لو، اسرافیل کی پیشانی، جبریل کے 2 پروں، آسمان اور زمین کے کندھوں، پہاڑوں کی چوٹیوں اور شمس و قمر پر ان کلمات کے لکھے جانے کا ذکر فرمایا، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المومنین کا یہ فرمایا، ہر چیز پہ اللہ نے لکھا۔ اور پھر فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی، جب بھی پھر یاد کر لو، جب بھی تم میں سے کوئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہے تو علی امیر المومنین بھی کہنا ہے۔ حیدری سمجھ رہے نا جناب؟ تم میں سے جب بھی کوئی کہے، وہ ساتھ گواہی علی امیر المومنین کی ضرور دے، لازمی دے، ٹھیک ہے نا جی؟ نہیں تو کام خراب ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں نہیں یہ کم بہت پارا ہے، ہولی ٹھیک ہے نا؟ آج جناب اتنا کافی ہے، یہ یاد رہنی ہے گلاں؟ ہاں بس چلے چوتھی بھی دیکھ لیں جی۔ یہ جناب ایک کتاب، اس میں شبیہ ہے، یہ زین الدین رسول کی ہے، عبد الرسول زین الدین، یقیناً اہل علم جانتے ہیں انہیں۔ بیروت کی یہ چھپی ہوئی کتاب ہے، میں نے سرکار موسیٰ کاظم کے روضہ مبارکہ سے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اسے خریدا تھا، ہدیہ اس کا ادا کیا تھا بادشاہوں کے کاظمین شریفین سے، سرکار کے اوقاف میں سے، یعنی سرکار کی طرف سے یہ کتابیں وہاں تھیں، بادشاہوں کی منظور نظر کتابیں۔ یہ معجم الاسماء والالقاب امیر المومنین، یہ ساری کتاب علی کے ناموں سے بھری ہوئی ہے، یہ ساری۔ اور اس میں قدرتی طور پہ، یعنی کاظمین سے یہ میں نے لی، علی بادشاہ کی شبیہ بھی آئی، اور لطف کی بات ہے مونچھوں کے ساتھ آئی۔ چلیے سرکار اللہ جناب، یہ میں نے شبیہ نہیں بنائی، یہ بادشاہوں کے دربار سے کتاب آئی۔ اس کا اردو ترجمہ یہاں پہ منہاج الصالحین نے کیا، اتنا سا، القاب امیر المومنین، اتنا سا ترجمہ اس کتاب کا، کیونکہ اس میں بھی وہ کچھ ہے جو نہیں ترجمہ کرنا سی پا میں کوشش ہو جائے، وہ ہم نے ترجمہ نہیں کرنا حضور۔ ہائے ہائے کیا کیا درد ہے، کیا کیا آپ کو بتائیں، کیا کیا آپ کو سنائیں، ٹھیک ہے نا جی؟ لیکن اس میں سے صرف ایک چیز سنانا چاہتا ہوں آپ کو۔ یہ دیکھیے اسماء الحسنہ کے بارے میں، دیکھیں یہ ٹھیک ہے، یہ بس اب میں ترجمہ نہیں کروں گا، تیزی سے پڑھ دوں گا اور تقریر کو اختتام کی طرف لے جانا، ٹھیک ہے جی؟ وہ کہتے ہیں کہ جی الاسماء الحسنہ، اور وہی زیارت کا جملہ، السلام علی اسم اللہ الرضی، زیارت پڑھتے ہو نا امیر المومنین کی، اس کا ترجمہ بھی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کہ بس ہمیں انگلی کر کے کری جاندے ہو سارا کچھ ہی، انگلی والا پروگرام ہے نا؟ نہیں سرکار، وہ اس میں ہم سلام پڑھتے ہیں مولا علی کی زیارت میں، السلام علی اسم اللہ الرضی، اے اللہ کے پسندیدہ نام تجھ پر سلام ہو، ہائے ہائے ہائے، اے اللہ کے پسندیدہ نام تجھ پر ہمارا سلام ہو، اے اللہ کے نام، ہائے ہائے، پتہ نہیں کسی دا نام ہوئے تو کی ہوندہ ہے۔ اللہ اکبر، پھر نیچے دیا خطبۃ اللہ انا اسماء اللہ الحسنہ، ہم ہی اللہ کے خوبصورت نام ہیں، انا الاسماء الحسنہ التی امرا ان یدا بہا، ہم ہی وہ ہیں جن کی وجہ سے تمہیں کہا گیا ہے کہ ہمارے ناموں سے دعا مانگو۔ اللہ اکبر۔ اب میں کچھ اسماء لے رہا ہوں جی مولا کے، یہ اسماء ہیں سارے۔
یہ مولا کے اپنے خطبے میں مولا نے خود کہا ہے، یہ کسی راوی نے نہیں کہا، یہ مولا نے خود کہے ہیں، خود سرکار، یہ خود سارے نام مولا نے اپنے نام خود لیے ہیں۔ اور میں کچھ بھی نہیں آج پڑھ رہا، یہی پڑھ رہا ہوں بس ادھر سے ہی دیکھ کے، بس ہوں کیونکہ میری وہ ہے نک رہے گی گڈی تو ہوں تسی یہ نا میں تسی میں نظر نہیں آ رہے تو سنی جاؤ کچھ نام بادشاہوں کے، اور آپ نے خود ہی اس کی معرفت لے لینی ہے، مجھے کچھ نہیں کہنا۔ ان الاسماء الحسنى التي امر ان يدعى بها قال امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام انا ولی الحساب، آ رہا نا سمجھ، انا ولی الحساب، انا حقیقت الاسرار، انا آدم الاول، انا نوح الاول، انا حقیقت الاسرار، انا مونی الثمار، انا مفجر العیون، انا مجری الانہار، انا عین الیقین، انا ذالک الکتاب الذی لا ریب فیہ۔ انا صاحب الصور، انا مخرج من فی القبور۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ نہیں ہے، چلو میرے دیکھ رہے نہیں سمجھ آئی تو پڑھن دا فائدہ، ٹھیک ہے نا؟ انا مخرج من فی القبور، میں ہی علی ہوں جو تمہیں قبروں سے نکالوں گا۔ میں ہی نہریں بہانے والا ہوں، میں ہی چشمے چلانے والا ہوں، میں ہی درخت اگانے والا ہوں، میں ہی وہ کتاب ہوں جس میں کوئی شک نہیں ہے، میں ہی سور کا صاحب ہوں، انا صاحب یوم النشور، اللہ کے سامنے میں ہی تو انہوں پھاڑ کے لے جانا ہے، انا امر اللہ والروح، میں ہی اللہ کا آمر ہوں اور میں ہی روح ہوں۔ یاد ہے نا اللہ نے کیا کہا تھا فرشتوں کو، جب میں آدم میں تھوڑی سی روح ڈال دوں، سجدے میں گر جانا، ہائے ہائے۔ انا منور الشمس والقمر والنجوم، چلو آسان ترجمہ کر، میری وجہ سے ہی تارے روشن ہیں، میری وجہ سے ہی چاند ہے، میری وجہ سے ہی سورج ہے۔ انا ہون ذرا مشکل آگے کل، انا قیم القیامہ، میں قیامت کو قائم کروں گا، یعنی اللہ میرے ذمہ لگائے گا۔ ہوں ٹھیک ہے؟ انا الواجب له من اللہ الطاعت، انا سر المخزون، انا صلاۃ المومنین وصیامہم، میں ان کی نماز ہوں، میں ان کا روزہ، انا مولا ہوں و امامہم، میں ان کا مولا ہوں، میں ان کا امام، انا صاحب النشر الاول والآخر، انا مدمر الفرعون بالسیف ھذا، اسی تلوار کے ساتھ میں نے فرعونوں کا سر کچلا ہے۔ اللہ اکبر۔ انا باب اللہ، انا الطور، انا الکتاب المستور، انا البحر المسجور، انا البیت المعمور، اللہ انا مع رسول اللہ فی الارض و فی السماء، میں ہی رسول اللہ کا ساتھ زمینوں میں بھی تھا، آسمانوں میں بھی۔ صلوات پڑھیے۔ وقت ضائع کیتا کہ جناب کوئی ہدیہ بھی ہویا۔ یہ خدا کی قسم میں نے آسان ترین چیزیں بیان کی، آسان ترین تمہیں ہدیہ کی کہ تمہارے دل جو ہے نا وہ اس بوجھ کو برداشت کر جائے، ورنہ ان میں وہ کچھ ہے کہ فکر ہاتھ ملتے رہ جائے۔ تو وجہ کا پتہ چلا، میرا خیال ہے اتنا کچھ پڑھنے کے بعد کہ اللہ کا چہرہ کیا ہوتا ہے، تو اب اس کو میں کیا کہوں
جو اللہ کے چہرے کی طرف سے رخ موڑ لے اور کہے اللہ کا چہرہ باطل ہے، میں کیا کہوں؟ میرے پاس تو 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، وہاں ایک ہی نور چمکتا ہے جس کا نام علی ہے، جس کا نام علی ہے، جس کا نام علی۔ کل بہت ساری حدیثیں بیان کروں گا، بشارت المصطفیٰ کل ہدیہ کروں گا آپ کو، وہ بھی یہیں لے آؤں گا۔ کل ہم اس میں سے دیکھیں گے کہ یہ آج کی بات نہیں ہے، آج سے صدیوں پہلے جو لکھ گئے انہوں نے علی کے بارے میں کیا کہا۔ تب تو ماشاءاللہ ہم جیسے ذہین لوگ نہیں تھے، بندہ بندہ عقل کل، تب تو وہ نہیں تھے، تب وہ فضائل کیوں تھے۔ تو ایک روایت سنیے، بادشاہ کے سامنے ختمیہ مرتبت کے سامنے محفل لگی ہے مومنین کی، صحابہ رضوان اللہ سے بڑھ کے مومن کون ہوگا؟ لاکھوں لاکھوں جانے قربان ان کے جوتوں پر، نالائن پر، قدم قدم پر، ہمارا سانس سانس قربان صحابہ رضوان اللہ کے قدموں پر۔ اگر وہ نہ ہوتے ہم بے وقوفوں کو کون بتاتا کہ علی صحابی نہیں مولا ہے؟ کون بتاتا؟ سرکار ہم وہ نہ ہوتے کون بتاتا؟ یہ مہربانی ہے نا ان کی۔ حضرت ابوبکر اگر بیٹی کے گھر میں رسول کی طرف سے رخ موڑ کے علی کی طرف دیکھے جا رہے ہیں، دیکھے جا رہے ہیں، دیکھے جا رہے ہیں، دیکھے جا رہے ہیں، بیٹی مجبور ہو کے کہنے لگی بابا رسول اللہ بیٹھے ہیں، تم رسول کی طرف نہیں دیکھ رہے اور علی کی طرف آنکھ نہیں ہٹائی۔ کہا بیٹی چپ کر چپ کر، اسی رسول نے کہا ہے اس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ ہائے 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 سرکار، ہائے ہائے سرکار، ہمیں کون بتاتا، ہمیں کون بتاتا سرکار، کون بتاتا ہمیں؟ یہ وہ راز ہیں جو بتانے والے بتا گئے، کمال نہیں؟ کیا حضرت عمر نے نہیں کہا میں ہلاک ہو جاتا اگر علی نہ ہوتے؟ اب دیکھو بات کو سمجھتے بھی ہیں، اب دیکھو انہوں نے کتنی خوبصورت بات کی، میں ہلاک ہو جاتا اگر علی نہ ہوتے۔ کتنی خوبصورت، کتنی گہرائی، کتنا عارفانہ کلام، کتنی اس میں ڈیپتھ ہے، کتنی سمندر سے بھی بڑی گہرائی۔ بھائی دیکھو وہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں، خدا کی قسم ایسا فلسفہ نہ سننے کو ملا نہ دیکھنے کو۔ وہ فرماتے علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ بھائی دیکھو ہلاکتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، یا انسان کی جان چلی جائے مر جائے تو ہلاکت، یا ہاتھ سے دین نکل جائے تو ہلاکت۔ اب کیا پتہ ان کی جان بچی یا دین؟ اب یہ نہیں پتا سرکار، یہ نہیں پتا ہے۔ تو دیکھیں نا یہ معرفت لیجئے نا کہ اس میں گہرائی کتنی ہے۔ یہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نہ فرماتے تو کیسے پتہ چلتا؟ ٹھیک ہے نا۔ اور اب وہ سنو، رسول اللہ کے پاس صحابہ رضوان اللہ بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول کوئی ایسی نیکی بھی ہے کہ ساری دنیا کی نیکیاں ایک طرف، بلکہ ساری دنیا کی نیکیاں خرید لی جائیں؟ کیا جذبہ ہے، کیا جوش ہے کہ یا اللہ کوئی ایسا عمل بتائیے اللہ کے رسول کہ دنیا ساریاں دیا نیکیاں بندہ خرید لے، تے کلہ ہی مالک ہوئے نیکیاں، باقی سارے ویلے ہوں۔ ایک میں ہی امیر ہوں، امیر بل نیکیاں ہیں، چلو یہیں سمجھ لو نیکیوں میں اللہ کے سامنے امیر کبیر، کھربا نیکیاں پتی، کھربا نیکیاں پتی ہیں، ایک اکیلا ہو۔
اللہ کا رسول مسکرا دیا، فرمایا اٹھو، سارے اٹھ کھڑے ہوئے، کہا مسجد کے باہر جاؤ، جو ایک بندہ آ رہا ہے نا، جو ایک بندہ آ رہا ہے یہ وہی ہے جو ساری کائنات کی نیکیاں لے گیا ہے۔ ہائے ہائے ہاں، امیر کبیر ارب پتی خرب پتی نیکیاں دا۔ صحابہ کو تو پر لگ گئے، سب اٹھے، دروازے میں گرتے پڑتے، بھاگم دوڑ بھگدڑ۔ آگے دیکھا، بالکل ایک بیچارہ فقیر مسکین، پاٹے ہوئے کپڑے، برے حال، بانگ کے دیاڑے، وہ ٹہلتا ہوا، سب اس کو چمٹ گئے، ارے تم نے کیا کیا، تو بڑا امیر آدمی ہے۔ اسے کہا ہے وہ سرکار میرے لباس نو ویکھو، میرے تو جتی نہیں ہے، تو میرے حال و حال بے حال، میں تو ایک مزدور آدمی ہوں۔ کہا پکڑ کے لے چلو رسول اللہ کے پاس، کہ اے خراب پتی ہے نیکیاں دا ہے۔ اب وہ پکڑ کے لے آئے، یا رسول اللہ یہ دیکھیے، یہ رسول اللہ نے اٹھ کے استقبال کیا، کہا اے میرے امت کے رئیس آ، ہائے 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 ہائے، آ میرے قریب بیٹھنے کو جگہ دی۔ وہ حیران پریشان، اللہ کا رسول مجھ پہ اتنا مہربان۔ کہا سخی میں سنبھل نہیں پا رہا، مینوں بھی کوئی دسو۔ سب حیران ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تو امیر ترین ہے نیکیوں میں، تو نے آج سارے انسانوں کی نیکیاں خرید لی ہیں، وہ سب ایک طرف اور تیرا درجہ ایک طرف، پوری زمین تجھ جیسا آج نیک کوئی نہیں۔ اس نے کہا سرکار آخری اطلاع تک بھوکے ننگے کل کوئی ایسی نیکی نہیں۔ تب مسکرا کے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس راز کو حل کر دیجئے، اس مہمہ علمی کو حل کر دیجئے۔ مسکرا دیا ختم نبوت کا تاجدار، جو مسکراتا یہاں ہے محسوس وہاں ہوتا۔ ہائے 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 ہائے، کیا کہنا اس کی نفاست کا، کیا کہنا سرور کونین کا، کیا کہنا، یقین جانیے کل کچھ کہوں گا بادشاہ کے، بس کچھ دل نہیں بھرتا جب تک سخی کا ذکر نہ کروں۔ علی کا بھی مولا، سیدہ کا مولا ہے، جس کا کلمہ سیدہ پڑھے، نہ جانے کیا کریم ہستی تھی، کیا کریم ہستی ہے، کیا کریم ہستی رہے گی۔ سخی نے کہا کہ سنو لوگوں، آج یہ مزدور بیچارہ بھوکا پیاسا اپنے گھر سے نکلا کہ میں مزدوری کروں، اپنے گھر اور بچوں کا پیٹ پالوں۔ گھر سے یہ نکلا تھا مزدوری کرنے، وقت کیونکہ اس کے پیدل آتے آتے مزدور چلے گئے، کام پہ لگ گئے۔ یہ مدینہ میں حیران پریشان کہ کچھ بھی نہیں رہا، کام دن تو گزر گیا۔ اس نے اچانک سوچا اور ہنس پڑا، رسول کہہ رہے ہیں اس نے سوچا اور ہنس پڑا، کہنے لگا اے کیڑی گل ہے، مزدوری نہیں ملی تے نہ صحیح، آؤ علی نو چل ڈوڈیے تے زیارت کریے، عبادت جو ہے۔ علی 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 علی، منافقت کی موت ہے، منافقت کی موت ہے۔ علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، یا علی۔ کہا یہ علی کو ڈھونڈتا، پھر اس نے کہا علی تو مجھے کہاں ملیں گے، میں کہاں اتنا خوش نصیب۔ اس نے کہا چلو یار کچھ بندے لبیے جو بیٹھ کے علی کا تذکرہ کر رہے ہیں، چلو میں علی کا ذکر ہی کر لوں، کیونکہ رسول نے کہا ذکر علی کو نہیں عبادت، چہرہ بھی دیکھنا عبادت، ذکر بھی عبادت، چلو میں سن لوں گا، میری سننے کی بھی عبادت ہو جائے گی، تو چلو یہ نصیب ہو جائے گی۔ یہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس کے دل نے کہا کہ آخر اللہ کے رسول کے پاس تو علی کا ذکر ہو رہا ہوگا،
یہ مسجد کی طرف چل پڑا، ادھر یہ چلا، ادھر اس نے مجھے وحی کی، رسول اٹھ کے استقبال کر، ساری دنیا کے نیکیاں ایک طرف، اس کا علی کے لیے چلنا ایک طرف۔ حیدری یا علی، ہائے ہائے ہائے، سمجھنا خدا سلامت رکھے، خدا تمہیں سلامت رکھے۔ جن کا عرفان اتنا، جن کا عرفان اتنا، ان کی مصیبتیں بھی یاد کرو۔ بس 2 جملے۔ کیا پڑھو؟ کچھ ہے پڑھنے کو رہ گیا؟ کیسے دہراؤں کہ شرابیوں میں کھڑی تھی؟ کیسے ہم سفید ریش والے کیسے بچوں کے سامنے دہرائیں؟ بڑی دیر تک کھڑی رہی، بڑی دیر تک کھڑی رہی۔ کیا قصور تھا میرے بھائیوں محمد مصطفیٰ کی بیٹیوں کا؟ کیا قصور تھا رسول کی بیٹیوں کا؟ کیا قصور تھا؟ آج ایک مصیبت پڑھ دوں مقتل کی، معاف کر دینا، معاف کر دینا۔ ایک چوک ایسا بھی تھا، علماء کرام تشریف فرما ہیں، دانشور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مفکرین بیٹھے، آج کے نونہال بہترین بچوں کے دماغ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یقین کرو بیٹا، مصائب میں بے انتہا احتیاط برتو، بے انتہا احتیاط۔ کوئی لفظ ایسا زبان سے نکلنے نہ پائے جس سے رسول روتا ہوا اٹھ کھڑا ہو۔ بہت احتیاط کرو۔ دیکھو نا تمہارے گریے کی آوازیں بلند ہو گئی، میری مائیں بہنیں بیٹیاں رونے لگیں۔ اب میں اپنی بیٹیوں سے کیسے پوچھوں کہ جب تم بازار میں جاتی ہو کچھ خریداری کرنے کے لیے، کتنا برقعوں میں اپنے آپ کو چھپا کے جاتی ہو کہ لوگوں کی نگاہ نہ پڑے، ہم شرم سے اپنے گھر سودا لے کر آ جائیں۔ ذرا سوچو محمد کی بیٹیاں بغیر پردے کے شرابیوں سے بازار بھرا ہو، اسی میں ایک ایسا چوک بھی تھا جہاں پہ سنہری کرسیاں رکھی ہوئی تھیں، وہاں شہر دمشق کے رئیس لوگ، امیر لعین لوگ کرسیوں پر بیٹھے تھے، ان کرسیوں کے درمیان سے گزرنا تھا بے پردہ محمد کی بیٹی کو۔ یقین کریں مرجھا چکا ہوں میں۔ علماء کرام اور آپ سب کے سامنے کیسے بیان کروں؟ شرمندہ ہوں میں تاریخ کا یہ روپ بیان کرتے ہوئے، از حد شرمندہ ہوں۔ امیر لوگوں کے پاس سے گزرنا تھا مصطفیٰ کی بیٹیوں کا، اور امیر لوگوں کے لیے کیا کیا؟ رسول کی بیٹیوں کے آگے ڈھول بجانے والے ڈھول بجا بجا کے کہہ رہے تھے یہ علی کی بڑی بیٹی، یہ علی کی چھوٹی بیٹی۔ اور وہ طبل بجانے والا کیا کہہ رہا تھا؟ طبل بجانے والا کہہ رہا تھا یہ علی کی بیٹی، اسی کا جری بھائی تھا، اسی کا بہادر بھائی تھا عباس، جس کو ہم نے شہید کر دیا۔ وہ رئیس لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے اچھا عباس ابن علی، کہاں ہے اس کا سر؟ ننگے سر بطول زادی کے ساتھ
عباس کے سر مبارک کو لایا گیا. وہ شامی امیر لوگ لعین سکے پھینکنے لگے شمر کی طرف, کہنے لگے یہ درہم و دینار لو, یہ درہم و دینار لو, ذرا اس سر کو اور نیچے کرو. عالیہ کھڑی تھی, رسیوں میں بندھی, نیزہ نیچے کیا گیا. ایک لعین کرسی سے اٹھا, اس نے کہا اچھا یہ ہے عباس, اور پھر اس کے بعد بی بی نے کہا اللہ اکبر, کیونکہ اس نے تماچا. علی کی بیٹی دیکھتی رہی, عباس کی آنکھیں بند, کہا عباس یہ تماچا کھانا آسان ہے, شرابیوں میں ماتم حسین. سجاد تمام